ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے فلاح ملے، مجھے کامیابی ملے، میں جس میدان میں بھی اتروں مجھے کامیابی مل جائے۔ لیکن ہم تھوڑا سا سوچنے سے غافل ہیں کہ کامیابی کے متلاشی لوگ کامیابی کی جو اصل وجہ ہے، کامیابی کا جو سب سے بڑا راز ہے، ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہر کام میں ہمیں یہ سوچنے کی اشد ضرورت ہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے نبی نے اس حوالے سے کیا حکم فرمایا۔ قرآن پاک اگر مطالعہ کریں تو 40 آیات ایسی ہیں، 40 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم فرمایا 40 مرتبہ۔ اور ذرا تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کریں تو 22 آیات ایسی ہیں کہ جن میں مشترک حکم ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت کا، اور 18 آیات ایسی ہیں کہ جن میں صرف مصطفیٰ کی اطاعت کا حکم ہے۔ 18 آیات ایسی ہیں جن میں صرف رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے، اور اس کے برعکس اگر دیکھیں تو قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہو۔ اللہ ڈائریکٹ تو کسی بندے سے کلام ہی نہیں کرتا، اس کا کلام انبیاء کے توسل سے ہم تک پہنچا۔ تو اطاعت مصطفیٰ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن نے 18 مرتبہ حکم دیا صرف حضور کی اطاعت کا۔ اپنے گھروں کے دروازے کھولے، ذرا اسلام کو داخل ہونے دیں۔ اپنے گھروں کے دروازے کھولے، ذرا اسلام کو خوش آمدید کہیں، اسلام کو ویلکم کہیں، اور پوچھا کریں اسلام سے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اسلام نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ آپ لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں میں نے یہ کام کرنا، کیا کروں، فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، اسلام سے بھی پوچھا کرو۔ اسلام نے ہمیں کیا تلقین کی ہے روزمرہ کے معاملہ۔ دنیا کا کوئی بھی فرد اگر وہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، وہ دنیا کے کسی منصب پہ بھی فائز ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کس حال میں بھی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک دیکھے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو دیکھے میرے نبی نے کیسی حکومت فرمائی، فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا۔ وہ فوج جو آتے تھے وہ غیر مسلم لوگوں کو بھی میرے نبی نے مسجد میں پناہ دی، اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے سے عرصے میں دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچا دیا۔ اگر کوئی غریب ہے وہ کہتا ہے یار واقعے کے حالات ہیں تو بڑی مشکل گزر بسر ہو رہی ہے، تو خندق کھودتے ہوئے میرے نبی کو ذرا دیکھے۔ ایک صحابی رسول آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا بھوک کی وجہ سے نہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو حضور نے قمیض مبارک کا کپڑا ہٹایا، فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھے ہو گئے۔ اگر ہم یہ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، حضور کی مبارک زندگی کو دیکھیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی قاضی کے منصب پہ فائز ہے تو سنے ذرا میرے نبی کا فرمان۔ ایک عورت پہ حد جاری کر دی گئی، اس نے چوری کی تھی، حضور نے فرمایا حد جاری کر دی جائے۔ صحابہ نے یہ مشاورت کی کہ یہ عورت ہے، عرض کریں حضور اسے معاف کر دیں۔ تو حضور کا رنگ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا خبردار، پہلی قومیں اسی طرح تباہ ہوئی ہیں۔ وہ امیر کے لیے فیصلہ کچھ اور کرتے تھے، غریب کے لیے فیصلے کچھ اور ہوتے تھے۔ کہا تم نے کہا عورت ہے، اگر یہاں میری بیٹی بھی ہوتی تو محمد کا فیصلہ پھر بھی یہی ہوتا۔ دنیا کا کوئی بھی فرد ہے وہ کامیابی اگر چاہتا ہے تو اسے چوکھٹے مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، میں کتنا خوش بخت ہوں لوگوں، مجھے سونے آقا کا در مل گیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں حضور کی چوکھٹ نصیب ہوئی۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کملی والے اسلام نے اطاعت کے حوالے سے جو ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی وہ بڑی پیاری ہے۔ سرکار فرماتے میری اطاعت کی مثال اس طرح ہے کہ اگر میں ایک قوم کی طرف جاؤں اور اس قوم سے کہوں کہ میں نے دیکھا ہے ایک فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے، ایک فوج تیاری کر رہی ہے، وہ تم پہ حملہ کرے گی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس نے 2 گروہ بنا لیے۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ اس نے کہا مان لو،
مان لو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے راتوں رات اپنا ساز و سامان ضروریات زندگی پکڑا اور وہاں سے ہجرت کر لی، اور ایک پناہ گاہ کی طرف وہ مقیم ہو گئے۔ اور وہ دوسرا جو گروہ تھا نا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں انہوں نے کام نہیں کہنا، اپنی مرضی کریں، ہم نے کسی کی سنیں گے۔ اکثر یہاں مجبوری یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ وہ آپ نے مثال سنی ہے نا کہ جب دولت و منصب ہو تو سارے بات سننے کے لیے تیار ہیں، جدے کار دانے ودے کملے بھی سیانے۔ اور ماڑے کا بندہ، ماڑے کا بچہ اگر بڑی اچھی عقل والی بات بھی کرے تو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہم نے معیار کہاں سے دیکھ لیا، کہاں سے یہ معیار ہم نے سیکھ لیا۔ حالانکہ حکمت والی بات کہیں سے بھی ملے، کہیں سے بھی ملے تو اسے لینا چاہیے۔ تو یہ مزاج اب بدلنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مفکر ہی ہمیں تبلیغ کرے گا تو ہم بات سنیں گے، نہیں، یہ دیکھا کرے کہنے والا کیا کیا رہا ہے۔ اگر قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے تو اس کا پھر جوڑ کوئی نہیں ہے۔ دوسرے گروہ نے ان سنی کی، سرکار فرماتے پھر ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، جنہوں نے بات مان لی وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے روح گردانی کی، فوج نے حملہ کیا، وہ ساری تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور فرماتے میری اطاعت کی مثال اسی طرح کی ہے کہ جس نے میری بات مانی وہ دنیا میں بھی قبر حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے میری بات نہ مانی، جس نے میری اطاعت نہ کی۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ، حضور فرماتے میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من آبا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آبا، یا رسول اللہ یہ وہ کون ہے جنہوں نے آپ کا انکار کیا؟ سونیا ہم تو ہر وقت حاضر ہیں، انکار کرے گا کون؟ انکار کرے گا یا رسول اللہ آپ کی بات کا انکار کرنے والا کون ہے؟ حضور ہم حاضر ہیں، آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی لوگوں سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں، ان میں سے چند ایک یہ بھی ہیں، سن لیں۔ حضور کا کلمہ پڑھنا، حضور سے والہانہ عشق کرنا، حضور کی تعظیم کرنا، عشق بھی کرنا، تعظیم بھی کرنا، ادب بھی کرنا، اور ایک آکے یہ بھی ہے حضور کا ہم پر کہ اپنے آقا کی اطاعت کرنا، اپنے آقا کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ قالوا یا رسول اللہ من یابا، یا رسول اللہ وہ کون ہے جنہوں نے انکار کیا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے اللہ کی اطاعت کی۔ من اطاعنی دخل الجنہ، حضور فرماتے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، ومن عصانی فقد آبا، حضور فرماتے جس نے میری روح گردانی کی، میری اطاعت سے منہ موڑا، حضور فرماتے وہ انکار کرنے والا، اس نے انکار کیا جس نے میری بات۔ یار ذرا غور کریں، احادیث کا مطالعہ کریں ذرا۔ پتھر بھی میرے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، درخت بھی میرے نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول، بلکہ ایک عربی آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضور فرماتے بتاؤ؟ عرض کہ حضور وہ درخت اگر آپ کے پاس آ جائے، وہ درود درخت تھا، تو حضور کی بارگاہ میں اس نے سوال ہی ایسا کیا، اپنے تائیں اپنی عقل کے مطابق اس نے سوال کیا کہ اگر میں یہ مطالبہ کروں گا، واقعی سچے نبی ہوئے تو درخت بھی بات سنے گا، اور اگر سچے نبی نہ ہوئے تو پھر میرا مغالطہ دور ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو اس درخت سے کہہ تجھے رب کا حبیب بلاتا ہے۔ حضور فرماتے جا تو اس کو جا کے کہہ، جا تو جا کے۔ یوں حضور میں کہوں؟ فرمایا ہاں، او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے۔ پر پھر میں قربان جاؤں یار، درخت کو جب کہا گیا نا تمہیں رب کا حبیب بلاتا ہے، اس نے دائیں بائیں حرکت کی، آگے پیچھے ہلا، جڑوں کو ہلایا اور بھاگتا ہوا میرے نبی کے قدموں تک آ گیا۔ ہر چیز تو اطاعت مصطفیٰ میں لگی ہوئی ہے، بندہ ہی غافل ہو گیا، کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں کس کی مان رہا ہے۔ پوچھو یار، اس چاند سے پوچھو، مطالبہ کرنے والوں نے مطالبہ کیا حضور ہم کلمہ پڑھیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں،
سارے لوگ جمع ہو گئے، میرے نبی کو صفا پہ چڑھے اور چاند کی طرف اشارہ کیا. ابھی کہا کچھ نہیں، چاند وجد میں آ گیا. ابھی کہا کچھ بھی نہیں ہے، چاند وجد میں آ گیا. حضور فرماتے توڑ دوں، سونیا توڑ دیو. وہ چاند بھی میرے نبی کی انگلی کے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اس نے اس طرح میرے نبی کی اطاعت کی. حضور کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند کا سینہ چر جاتا ہے. اور ایک اور روایت سن لیں، معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے. خیبر کے مقام پہ میرے نبی نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی. مولا علی نے ابھی نماز عصر پڑھنی تھی. ذرا دیکھو، کائنات تو نبی کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے یار. ساری کائنات حضور کی اطاعت میں لگی ہے، اور مسلمان کہلوانے والا، بندہ مومن کہلوانے والا پتہ نہیں کن کے پیچھے زندگی گزارنے لگا. پتہ نہیں اس نے سمجھ لیا کہ میں مغرب کی پیروی کروں گا تو کامیابی ہوگی. اقبال نے کہا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول آسمی. اور یار، جن کے پاس رب کا حبیب ہو بھلا اسے اور کیا حاجت رہتی ہے؟ جن کے درمیان اللہ کا حبیب ہو، جن کے درمیان سونا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. علی پاک نے ابھی اثر نہیں پڑی تھی، حضور نے فرمایا علی آ جاؤ. علی بیٹھ گئے. سرکار نے علی کی گود میں سر انور رکھا اور محو استراحت ہو گئے. ذرا دیکھنا یار، قربان جائیں، میں قربان جاؤں علی تیری عظمت پہ، تیرے مقام پہ، تیری رفعت پہ، تیری بلندی پہ. گود علی کی، چہرہ میرے نبی کا. حضور آرام فرما ہے، حضور آرام فرما ہے. اب علی کے لیے یہ کیسی آزمائش ہے؟ حضور کی ڈیوٹی سے بڑی ڈیوٹی کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے میرا نبی جب بھی بلائے آ جاؤ. میرا نبی، ایک اور بات یہاں رک کے سن لیں. آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو پیغام بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ بولیا جی، نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے نا سوچا کہ حضور نے تو بلایا ہے تو میں جلدی جلدی نہ پہلے نماز مکمل کر دوں. انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا، آئے کیوں نہیں؟ عرض کی سونے نماز پہ پڑھتا سا. کیا کر رہے تھے؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ کا بھلا کرے، بولو نماز کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا. تو بلانے والے کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا میرا نبی جب بھی بلائے فوراً آ جایا کرو. اور حضور نے حکم فرمایا، کہا جب بھی بلایا جائے، اگر حالت نماز میں بھی ہو تو نبی کا حکم سنتے ہوئے فوراً اطاعت کرنا، نبی کی بارگاہ میں آ جانا، نبی کی بات سن کے پلٹ کے واپس چلے جانا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لینا. جہاں سے نماز چھوڑی تھی. یہ اہمیت ہے میرے نبی کی اطاعت کی. اور دین پتہ نہیں کن سے لوگ لیتے ہیں یار، مجھے سمجھ نہیں آتی. یا تو خود ہی مفکر بن گئے ہیں، یا تو خود ہی فتوے داغنے والے بن گئے ہیں، یا پھر ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کے سینے محبت مصطفیٰ سے خالی ہیں، جن کے سینے حضور کے ادب سے خالی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اثر پڑھ لی، علی پاک نے اثر نہیں پڑھی. اب امتحان ڈاڈا تھا. اثر جا رہی تھی لیکن ڈیوٹی رسول اللہ کی کر رہے ہیں. اثر جا رہی تھی، علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. علی علی کرنے والے بڑے ملیں گے یار. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور نعرے لگاتے ہیں ہم علی والے ہیں. شرم کرو. علی کی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے نماز کی محبت میں. اور تمہیں کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، تمہیں وضو استنجے کا ہی نہیں پتا ہوتا. تم علی والے کیسے ہو سکتے ہو؟ علی والے وہی ہیں جن کے دلوں میں نماز کی محبت ہے، جن کے سینوں میں نبی پاک کا عشق ہے. علی والے وہی ہیں. علی کی آنکھوں سے جب آنسو آئے تو حضور فرماتے علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میری اثر رہتی ہے. حضور میری نمازیں اثر رہتی ہے. حضور فرماتے پھر بتاؤ علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے نا، بامر مجموری، بندہ مسافر ہے یا کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے نا. یہ اسلام نے ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہیں. تو کہا نہیں سونا، پھر زمانے نو بھی پتہ لگ جائے میرا نبی مختار کل بن کے آیا ہے. میرا نبی. حضور نے پھر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا، یا اللہ میرے علی کے لیے سورج کو لوٹا دے. اب سورج کی پیروی، سورج کی اطاعت کرنا دیکھیں کہ حضور نے دعا مانگی، اشارہ کیا سورج کی طرف. اللہ اکبر. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. وقت عصر پہ سورج آیا، اور سورج نے اطاعت کس کی؟ رسول پاک کی. کس کی اطاعت کی؟ چاند بھی رسول اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، سورج بھی حضور کی اطاعت میں مصروف ہے، یہ درخت بھی حضور کی اطاعت میں مصروف ہیں، چرند پرند میرے نبی کی اطاعت میں مصروف ہیں. اور حضرت انسان اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے. اس کو اللہ نے عقل، فہم اور بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور یہ پھر رہا پتہ نہیں کن لوگوں کے پیچھے.
یہ کہتا ہے داڑھی رکھی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، داڑھی نبیوں کی سنت ہے۔ ذرا سنیں، سکھوں کو دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ چلو یہاں موبائل پہ تو دیکھا ہی ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ذرا بول کے بتائیے کبھی سکھوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ یار مہربانی کرو، وہ فلسفے کا سوال نہیں، سکھوں سے آپ نے کبھی ٹی وی میں بھی دیکھے ہوں گے نا، داڑھی لمبی لمبی، سر تے پگ، اور وہ جڑی تلوار جی کرپان جی موجود ہوندی ہے، انہوں نے شرم نہیں آتی؟ یعنی کیا ہو گیا یار، آپ کو بولے جواب دیں بھائی، وہ ماڈرن لوگ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یورپ کے کتنے ہی ممالک ہیں جن پہ سکھوں کا قبضہ ہے، کینیڈا میں مسلمانوں سے بھی زیادہ تعداد شاید سکھوں کی ہو۔ یار وہ غیر مسلم ہو کے ہندو کو دیکھیں، وہ دھوتی کرتا نہیں چھوڑتا، عیسائی کو دیکھیں وہ پینٹ ٹائی نہیں چھوڑتا، یہ مسلمان جنت کا دعوے دار ہے، یہ مسلمان ہو کے کہتا پتہ نہیں داڑھی رکھی تو کیا ہو جائے گا، یہ کہتا ہے اگر میں نے حضور کی اطاعت کی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رب محمد کی قسم۔ یہ کسی نے بڑا خوب جواب دیا، اس دن تیری آکڑ تے مغروری سب ٹوٹ جاوے گی، اس دن تیری آکڑ تے مغروری، جس دن نبی آکھیا اے نہیں امت میری۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پہچانوں گا میدان معاشر۔ یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی؟ پھر فرماتے ہیں میری امت کی ایک شان یہ ہے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اعضائے وضو، یہ بھی میں نے کل پرسوں بھی یہ رونا رویا تھا، پہلا عشرہ مکمل نہیں ہوا، پہلے دن نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ زیادہ تھی، اگلے دن اس سے کم ہو گئی، اگلے دن اس سے کم ہو گئی، سال میں ایک دن ہی ہم نے نماز پڑھی۔ یار یہ میرے نبی کی اطاعت نہیں ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو آگے نماز کی محبت میں۔ میں نے کہا کتنی ساری کائنات مصطفیٰ کی اطاعت میں لگی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، ایک درخت آیا تو آپ نے شاخیں بھی اوپر ہے، ٹہنیاں بھی اوپر ہیں، یہ نہیں کہ سر کے سر ٹکرا جاتی، لیکن جھک کے گزرے، عثمان غنی جھک کے گزرے، ایویں نہیں جو مقام ملدا، ایویں نہیں جو شانہ ملدیاں، جھک کے گزرے۔ کسی نے کہا عثمان خیر ہے، شاخیں اتنی قریب نہیں تھی، ٹہنیاں اتنی قریب نہیں تھی کہ سر سے ٹکراتی۔ عثمان غنی نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں بات دراصل یہ تھی، ایک مرتبہ میں اسی راستے سے اپنے آقا کے ساتھ گزرا تھا، تب یہ درخت چھوٹا تھا، تب ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، تب شاخیں جھکی ہوئی تھیں، جب ہم گزرے تو میرے نبی نے اس طرح تھوڑا سا سر کو اس طرح سرکا کے حضور گزر گئے۔ میں رسم محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کہا میں نے درخت نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کی ادا کو دیکھا ہے، میں نے تو اپنے آقا کی اطاعت کی ہے۔ حضور واز فرما رہے تھے، صحابہ بھی آ رہے تھے مسجد میں، اور دوران واز حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ کے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو دروازے میں کھڑے تھے، صرف اتنا میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو دروازے تک پہنچے تھے اسی وقت بیٹھ گئے، جو دروازے تک پہنچے تھے فوراً اسی وقت بیٹھ گئے۔ دوستو آؤ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کریں، پوچھا کریں میں نے بیٹے کی شادی رکھی ہے، پوچھا کریں اسلام سے، میں نے کاروبار کرنا ہے، دکان کھول لی ہے، میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، کھیت کھلیان پہ میں نے وزٹ کرنا ہے، پوچھا کرے اسلام سے، پوچھا کرے نبی کی اطاعت سے زندگی کا حسن لے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ زمانے میں جو بھی کامیاب ہوا وہ میرے نبی کی اطاعت۔ کون جانتا تھا بلال کو؟ ان لوگوں سے پوچھو، کوئی بھی یہاں مجھے بتائے شاہ غسان کا نام کیا ہے، شاہ حبشہ کا نام بتاؤ بھائی کیا نام تھا؟ بڑے بڑے علم والے بھی کہیں گے یار کھنگالنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، لیکن بچے سے بھی پوچھو، بتاؤ بیٹا نبی کے مؤذن کا کیا نام تھا؟ کوئی بچہ بھی محبت سے کہے گا اس کا نام بلال ہے، اس کا نام، جنہوں نے اطاعت مصطفیٰ میں زندگی بسر کی ہے، جنہوں نے اپنے آقا سے وفا کی ہے، وہ کامیاب لوگ گزرے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حضور کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور اطاعت مصطفیٰ میں اللہ ہمیں جینا نصیب فرمائے۔ ایک اور حضور کا فرمان ہے، حضور فرماتے جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، اور جس نے آئمہ کی اطاعت کی، یہ حدیث موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور فرماتے جس نے آئمہ کی، اپنے امام کی اطاعت کی، اس نے میں محمد کی اطاعت کی ہے۔ ذرا اس پہلو کو بھی دیکھیں، ادب والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔